آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے جو پریس کانفرنس کی تھی جہاں میں نے نیوز پیپر کی کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے. کچھ دن پہلے ایک اخبار میں ایک ہیڈ لائن آئی کہ فری ریشن فرام 1 جنوری 5 kgs پر ہیڈ. تو اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپر, اکارڈنگ ٹو دس ہیڈ لائن, یہ ایک ویلکم اسٹیپ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ نیوز آئی ہے سری نگر کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیڈ لائن اخبار کی کیا بتا رہی ہے اور ایکچوئل فیکٹس کیا ہے. یہ ایکچولی جو یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت یہ اسکیمیں ہوتی ہے انڈر پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم. انڈر پریویلیج لوگ اور بی پی ایل لوگوں کے لیے گورنمنٹ فری یا سبسڈائز ریشن دیتی ہے. یہ ریشن کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ اسکیم تھرو آؤٹ انڈیا ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا, بس انہی سالوں میں جاؤں گا جب سے ہماری حکومت تھی 2014 سے ہی میں بتاؤں گا. 3 اسکیموں کے تحت ریشن جموں کشمیر کے لوگوں کو مل رہا تھا. نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ, پرائم منسٹرز غریب کلیان یوجنا, انتیودیا ان یوجنا, اور ایک اسکیم ہمارے لیڈر مفتی محمد سعید کے نام سے تھی, مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم. تو یہ 3 اسکیموں کے تحت جو تھا یہ ریشن یہاں مل رہا تھا. تقریباً 15 کلو پر ہیڈ یہ ٹوٹل ریشن مل رہا تھا. اور یہ قریباً سری نگر کی بات ابھی میں کروں گا 6 لاکھ لوگوں کو مل رہا ہے. ان 2-3 سالوں میں اس کو سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے. یہ پہلے 15 کلو پر ہیڈ سے 10 کلو پر ہیڈ لایا گیا, اور اب جو ہم نے یہ نیوز پیپر میں ہیڈ لائن دیکھی اس سے اب یہ 5 کلو پر ہیڈ ہو گیا ہے. ان 15 کلو میں کچھ کیجیز فری تھے آلریڈی, اور کچھ بہت ہی کم قیمت پر لوگوں کو مہیا تھے, 3 روپیہ پر کے جی, اور ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ 10 روپیہ پر کے جی جو ہے لوگوں کو ملتا تھا. 6 لاکھ لوگ صرف سری نگر سٹی کے اندر جن کو یہ انٹائٹلمنٹ تھی. اگر ہم سارے جموں کشمیر کا تخمینہ لگائیں گے تو 40 لاکھ لوگوں کو یہ راشن ملتا ہے. اب یہ جو 5 کلو کا راشن ابھی جو ہم نے یہ اخبار میں پڑھا یہ مل رہا ہے, یہ 5 کلو کا راشن جب کنزیومر کو ملتا ہے, بینیفیشری کو ملتا ہے, تو 4 ہی کلو ملتا ہے. جو ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی 4 کلو اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس میں ٹرانزٹ لاس, سٹوریج لاس وغیرہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے اسکیم میں. اس کا جو برنٹ ہے یہ کنزیومر یا بینیفیشری کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. سو الٹیمیٹلی یہ 4 کلو جو ہے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مل رہا ہے اس وقت اگینسٹ 15 kgs. یہاں پر سری نگر سٹی میں 72,000 کوئنٹلز پر منتھ ریشن ملتا تھا, جو اب اس وقت ریڈیوس ہو کر 28,000 کوئنٹلز پر منتھ ہو گیا ہے. اور اگر ہم وہ 5 کلو اور 4 کلو کا وہ سٹوریج اور ٹرانزٹ لاس بھی لے لیں تو آپ مان لیجئے کہ 80% ریڈکشن ان سپلائی آف ریشن اس نئے آرڈر کی وجہ سے ہو گیا ہے سری نگر میں اور ساری یونین ٹیریٹری میں. 6 لاکھ کوئنٹل پر منتھ یہ ساری یونین ٹیریٹری کو ملتا ہے, 6 لاکھ کوئنٹل. اب یہ 6 لاکھ کا فگر جو ہے 2 لاکھ پر آ گیا ہے, بلکہ 1,84,000 کوئنٹلز آ گیا ہے. دس از اے اسٹریٹ اوے ڈراپ آف 80%, 75% ریشن, اور وہ بھی اس ونٹر میں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ریشن ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہے, موسٹ آف دیم بلو پاورٹی لائن. آپ اس آرڈر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی اس اخبار کی ہیڈنگ کے برعکس یہ کتنا خطرناک آرڈر ہے, اور کس طرح یہ ڈپرائیو 40 لاکھ لوگوں کو ریشن سے کر رہا ہے جو اب اس ونٹر میں ان کی اشد ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن ہر روز ایک نیا آرڈر جو اینٹی پیپل اور جو لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہا ہے. میں 2-3 آرڈرز کی آپ کو یہاں, اصل مقصد ہمارا یہ ریشن کا ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی ہے,
یہ لوگوں کی روٹی کا سوال ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اسی لیے آپ شہر میں پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لوگ اب ریئلائز کرنے لگے کہ انڈر دس نیو اسکیم واٹ آر دے بینگ ڈپرائیوڈ آف. یہی وہ لوگ ہیں, میں آپ کو تھوڑا اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اس وقت کتنی سفرنگ اور کتنی ان ایزی لیونگ لوگوں کو ہو رہی ہے. اور بالخصوص ان 2-3 سالوں میں جو یہ نئے آرڈر نکل رہے ہیں جو ویل تھاٹ اباؤٹ نہیں ہے, جن آرڈرز کے ریپرکشنز یہ ہیں کہ لوگ عذاب میں, لوگ ان ایزی ہو رہے ہیں, لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی لیز لینڈ کی, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ لوگوں کے لیے کس طرح ڈیٹریمنٹل ہے. اب ایک نیا آرڈر اس کے ساتھ ٹچ کروں گا میں اسٹیٹ لینڈ کا. اب یہ جو بی پی ایل لوگ ہیں, مطلب جو اپنا راشن بھی بازار سے نہیں خرید سکتے, 3 روپیہ کے جی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے, اوپن مارکیٹ میں 35 روپیہ پر کے جی. آپ دیکھیے اس میں کتنی ڈفرینس ہے. جو لوگ یہ اوپن مارکیٹ میں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ راشن خریدنا, جو پورا ڈپینڈنٹ ہے اسی راشن پر, یہی وہ لوگ ہیں, جب ہم اس کے ڈیٹیلز میں جائیں گے, جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس گھر یا مکان کہاں سے ہوگا. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے انڈر تھوڑا ایک مرلہ یا ایک مکان انہوں نے اسی اسٹیٹ لینڈ پر بنایا ہوگا. تو یہ جو آرڈر ہمارا ریسنٹلی نکلا ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو ہے سارا اسٹیٹ لینڈ ریٹریو کیا جائے گا, تو یقیناً اس کا سب سے بڑا برنٹ انہی لوگوں پر پڑے گا, کیونکہ جو لوگ کھانا نہیں افورڈ کرتے ہیں وہ مکان کہاں سے افورڈ کریں گے. اور جب وہ امپلیمنٹ ہوگی اسکیم تو سب سے بڑا برنٹ انہی لوگوں پر پڑے گا. میرا سوال یہ ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ لینڈ گریبرز کو پکڑنا ہے, بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑنا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کو ایک کامن مین کو بینیفٹ دینا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس سے بڑا کامن مین کون ہے جو بلو پاورٹی لیول سے نیچے ہے, جو لیس انڈر پریولیجڈ ہے. جب اس کا بینیفٹ آپ لے رہے ہو, جب اس کو آپ ڈپرائیو کر رہے ہو, پھر کون ہے وہ کامن مین جس کے بینیفٹ کے لیے یہ آرڈرز اور یہ پالیسیز بن رہی ہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے. آپ اگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے, ریسنٹلی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹن ڈیلرز نے اسٹرائک کی. یہ ایک پرسوں ہی ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ انفورس کرنا چاہتی ہے ریٹ. اٹس اے گڈ تھنگ, لیکن ریٹس مٹن کی فلکچویٹ ہوتی ہے, اس پر پیریوڈیکل ریویو ہونا چاہیے. 750 روپیہ کلو دلی میں ملتا ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں 550 یہاں. ٹھیک ہے, اگر ہم کو لگتا ہے ہمارے مٹن ڈیلرز اوور چارجنگ کر رہے ہیں, فار این ایگزامپل آپ 2-4 ٹرک لوڈ منگا لیجئے اور ان کو دے دیجئے, ان کو پروو کر کے دے دیجئے کہ دس از دا ریٹ. لیکن آپ ریویو بھی نہیں کرتے ہیں, آپ ریویو کے بغیر ان کو چھاپے ڈال رہے ہیں, انہوں نے دکانیں بند کر دی, لوگ ڈپرائیو ہو رہے ہیں ایون مٹن سے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, اب جو لوگ مٹن کھانا چاہتے ہیں دے ول گیٹ مٹن ایٹ اے مچ ہائر ریٹ. ناؤ آپ نے ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی ہے. تو غرض میرے کہنے کا یہ مطلب ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہر دن جو یہ نیا آرڈر آ رہا ہے اس میں کیا, واٹ از دا پالیسی بیہائنڈ دیز آرڈرز. اس سے تو ہمیں کہیں بھی نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کامن لوگوں کو جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. اتنی ان ایزی لائف تو پچھلے 70 سالوں میں کشمیر کے اور جموں کے لوگوں نے نہیں گزاری ہے جتنی ہم نے ان 2-3 سالوں میں گزاری ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے آرڈرز نکل رہے ہیں جو ایک کامن انسان کو مطلب اٹس ہارڈ فار ہم ٹو لیو. ہمارے ملک نے, اگر آپ کو یاد ہوگا, کرونا ٹائمز میں 235 ملین ویکسینز بھیجے ہیں گلوبلی. آپ اندازہ لگائیں, they have saved lives of 235 million people by supplying these co-vaccine injections. لیکن the same country is putting 4 million of their own people, is making them vulnerable to starvation and hunger. یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہماری پریشانیاں ہیں. ہم یہ آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ these are hard times. We don't know, we can only pray that we survive these hard times. یہ پالیسیز جو بن رہی ہیں یہ ایبسلیوٹلی ڈیٹریمنٹل ہے یہاں کے انڈر پریولیجڈ, یہاں کے بی پی ایل, یہاں کے ایوریج کامن مین کے لیے. ہر طبقے کے لوگ ان پالیسیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں.